کہ آزادی ملنے کے بعد آزادی کا جو اصل مقصد ہے اور جس نظریے کی بنیاد پر ملک کو آزاد کیا گیا ہے اس نظریے کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس پر مکمل پابند رہنا، اس کو لازمی سمجھا جائے۔ چنانچہ ہمارا جو ملک ہے اس کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ نظریہ لا الہ الا اللہ، اور اب جب نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا تو پھر اس میں لا الہ الا اللہ کے قوانین نافذ کیے جائے اور اسے سیکولر اسٹیٹ بنانے کے خواب نہ دیکھے جائے، اور اس کو سیکولر اسٹیٹ جیسے بنایا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ سیکولر اسٹیٹ بنتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ختم ہوتی جائے گی۔ ویسے بھی کسی بھی قوم کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ اگر قوم نظریے پہ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ چنانچہ اقوام عالم میں دیکھ لے جن جن ممالک کو آزادی ملی ہے اور جس جس نظریے پہ انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، انہوں نے اس نظریے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اسی نظریے کے مطابق وہ ساری زندگی اپنی زندگی گزارتے رہے اور اس نظریے کے لیے اور اسی کاز کے لیے وہ محنت کرتے رہے۔ چنانچہ آج دیکھ لے بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے آگے پیچھے آزاد ہوئے، اب جس نظریے پہ تھے، جس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ایک جدوجہد کی، وہ کامیاب ہوئے، آزادی ملی، آج وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اور ہم وہی کے وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو نظریہ اپنا چھوڑ دیا، اور جب بندہ اپنا نظریہ بھول جاتا ہے تو وہ اس کی ذات بھی گم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ذات میں بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ پستی اور ذلت کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ جس نظریے کے لیے ملک کو آزاد کیا گیا اس نظریے کے لیے محنت اور کی جائے اور اس نظریے کا دفاع کیا جائے۔ پانچواں جو کام ہے جو کرنے کا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد من حیث القوم اپنے آپ کو اغیار کی تہذیب سے محفوظ رکھا جائے۔ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، چونکہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے اس لیے اسلامی تہذیب ہو، اسلامی کلچر ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی تہذیبوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس حد تک احتیاط برتا خود بھی اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی احتیاط برتنے کی ترغیب دی کہ روزے کا جو مسئلہ ہے عاشورے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھنا شروع کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ بھائی یہودی رکھتے ہیں اس دن کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، ملاؤں گا۔ اور اس کے پیچھے راز کیا؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ کہیں مسلمان، یعنی دیکھو عبادت ہے لیکن عبادت میں بھی غیر کی تہذیب کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر کی تہذیب کے اثرات سے آج دیکھیں ہمارے ہاں مثلاً اگر آپ کہتے ہیں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی ہے تو یہ آزادی جسمانی تو ہے کہ ٹھیک ہے ایک ملک ملا، اس کے سرحدات ہے، لیکن ذہنی آزادی تو نہیں ملی۔ ذہنی طور پر تو ہم آج بھی اغیار کے، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بوڑھا آج بھی انہی ممالک جن سے ہمیں آزادی حاصل کی ہے انہی ممالک کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، اور اس طرح کا اپنایا ہوا ہے کہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ دوسرے کی تہذیب کو اپنانے پر فخر محسوس کریں گے تو آپ کے ملک میں ترقی کیسے ہوگی؟ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جس ملک سے، جس قوم سے تم نے آزادی حاصل کی ہے تو اس قوم کی تہذیب کو یکسر
اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا اور اپنی تہذیب اور اپنا کلچر اپنانا جو نا ہوگا۔ اگلا جو کام ہے آزاد ہونے کے بعد اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اسباب مہیا کرنا اور وسائل مہیا کرنا، تاکہ لوگ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر شعور کی روشنی میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اور وہاں صفہ کا مدرسہ تعمیر کیا۔ یہ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں صفہ کا مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ اس لیے بنایا تاکہ قوم کے لیے تعلیم کے راستے کھل جائے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر خواتین کے لیے باقاعدہ تعلیمی گویا کے مواقع فراہم کیے کہ خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں آنے کی اجازت دی گئی، مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی۔ بدر کی جنگ میں جو قیدی ہاتھ لگے تھے ان کے علوم و فنون سے بھی بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھایا گیا کہ بھئی جو ہے نا یہ ایک ایک مسلمان کو، دو دو مسلمان بچوں کو جو ہے نا تعلیم سکھائیں گے۔ اسی طرح عبرانی زبان سیکھنے کے لیے اسامہ ابن زید کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا کہ بھئی تم عبرانی زبان سیکھو، تاکہ جو ہے نا وہ آپ جو میرے پاس خطوط آتے ہیں عبرانی زبان کے تو آپ پڑھ سکے، اس کا جواب دے سکے۔ تو یہ جو ہے نا کسی ملک کی آزادی کے بعد وہاں جو سب سے جو ہے نا پہلا کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے وسائل ہو اور اس کے لیے اس پر کام کیا جائے تاکہ لوگ جاہل نہ رہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے ملک کی آزادی کے بعد بھی تعلیم کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا جو جتنا ہونا چاہیے تھا۔